حضرت ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم یا ابا الدحدہ، جی ہاں اے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارنی یدک، اپنا مبارک ہاتھ مجھے دکھلائیے۔ فناولہ یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاقرضت ربی حائطی، اے بستانی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا قیمتی سرمایہ، بہترین جو میرے پاس موجود تھا وہ باغ ہے، اب وہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر دے رہا ہوں، اللہ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، اور اس باغ کے اندر وَلَهُ فِيهِ 600 نَخْلَةٍ، اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت موجود تھے۔ کتنے؟ 600 کھجوروں کے درخت موجود تھے۔ مدینہ کے اندر یہ باغ تھا حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب وہاں سے کھڑے ہوئے باغ کے پاس ہے، فناداہا یا ام الدحدہ، آ کر آواز دی اپنی بیوی کو، اے ام دحدہ۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے خاوند کی آواز سنی تو لبیک کہا، تو کہنے لگے، اے ام دحدہ، اخرجی، اب اس باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ، انی لاقرضت حائطی ربی، اپنے پروردگار کی رضا کو چاہنے کے لیے اب قرض کے طور پر یہ باغ میں نے دے دیا ہے۔ اس وقت اس باغ کے اندر حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی موجود تھے اور سامان بھی موجود تھا۔ اب جیسے ہی حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہنے لگی، ربح بیعک، ربح بیعک، اے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو بہت نفع کی تجارت کی ہے، ربح بیعک، آپ نے نفع کی تجارت کی ہے۔ اب وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، حضرت ام دحدہ رضی اللہ عنہ بھی خوش ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر جو کچھ تم مال و دولت خرچ کر رہے ہو، فَيُضَاعِفَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا فرمائیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بہترین اجر بھی ہے اور وہ جنت ہے۔ میرے محترم دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر مال خرچ کرو، بہترین مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم خیر کامل کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اپنی محبوب چیز، اپنے مال میں سے محبوب مال اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ جی جو چیز بیکار پڑ گئی ہے، اب ہمارے وہ کھاتے کے نہیں رہی، اس کو جی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نہیں۔ فرمایا کہ مما تحبون، جو تمہیں مرغوب ہے، جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کرو۔ اب تم خرچ کرو گے تو یہ اپنا خرچ کرنا اس کو بیکار نہ سمجھنا، فَيُضَاعِفَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین اجر بھی تیار کر رکھا ہے، وہ اجر جنت ہے۔